احسنت، بہت اچھا سوال کیا ہمارے ساتھی نے کہ یہ جو حدیث آیا ہے بہت سری میں کہ جو حکمران جب اپنے منصب پر ہو اور ایک شخص آ کے تنازع کرے اور اس کی حکومت جو ہے اس کے ساتھ وہ لڑے کہ یہ منصب اسے دیا جائے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کی گردن اڑا دو، یا تمہارا جو معاملہ ہے اپنی حکومت میں تم صحیح بس رہے ہو اپنے حکمران کے ساتھ، تمہارے حکومتی معاملات صحیح چل رہے ہوں اور ایک شخص آ کے تمہارے ان معاملات کو توڑنا چاہے تو ایسے شخص کو قتل کر دو۔ تو بھائی کا سوال ہے کہ یہ اس کو کون قتل کرے گا؟ کوئی بھی اٹھ کے قتل کر دے گا؟ بہت اچھا سوال کیا، احسنت، بہت انٹیلیجنٹ سوال ہے، بارک اللہ فیک، زادک اللہ علما۔ بے شک یہ عامت الناس کے لیے نہیں ہے کہ میں دیکھوں کہ ایک شخص آیا ہے اور اس نے آ کے کہا ہے کہ یہ جو حکمران ہے یہ نااہل ہے اور اس کو ہٹ جانا چاہیے اور مجھے چاہیے اور میں اٹھ کے اس کو قتل کر دوں، لا ابداً۔ یہ بھی کس کے لیے ہے؟ اہل اقتدار کے لیے، جو اہل اقتدار ہے کہ وہ اس کو سنبھالے۔ پہلے تو یہ اس کو نصیحت کی جائے، نصیحت نہیں مانتا، یعنی یہ تفاصیل درکار ہے اس چیز کے بارے میں، مجملاً ذکر ہے اس کا، علماء نے اس پہ تشریح کیا کہ کس طرح قتل تو اینڈ درجہ ہے، مطلب ہم نے مختصراً بیان کیا تھا کہ اس کے ساتھ معاملات کیے جائیں کہ کسی طرح اس کے شر کو کم کیا جائے، لیکن اگر آخری حل یہی نکلتا ہے کہ وہ قتل کر کے ہی اپنے فساد سے رکتا ہے تو اس کو قتل کیا جائے۔ اور وہ کون کرے گا؟ جو اہل اقتدار ہیں، ان کی طرف سے ہوگا، مسلمانوں کی طرف سے نہیں ہوگا ہم اٹھ کے کسی کو قتل کر دیں، ابداً ہم پہ جائز نہیں ہے یہ چیز، یہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا ہے۔ جی دوسری بات جو ہے جو کفر نظر آتا ہے جی، یعنی وہی ہے کہ پھر وہ اس کو کیسے اس کو یعنی کہ ختم کریں، اس بندے کو اتاریں گے۔ جیسے ابھی آپ کے بندے آ گئے وہ کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، اس کو کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ ابھی وقت ہے کہ اس کو اتاریں یا ہم ابھی کر سکتے ہیں؟ نعم، احسنت، یہ بھی اہم سوال ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ جب اگر ایک حکمران ہے اس سے واضح کفر سرزد ہو جائے تو پھر کون اس چیز کو تعین کرے گا کہ اس کو ہٹایا جائے یا نہ ہٹایا جائے؟ کون اس چیز کا موازنہ کرے گا کہ اس کو آسانی سے ہٹایا جا سکتا ہے، قتل و غارت نہیں ہوگی، یا اس کو اگر ہٹایا گیا تو اس میں قتل و غارت ہوگی؟ کون اس چیز کا تعین کرے گا؟ صحیح، اور کون ہٹائے گا؟ تو یہ جو معاملات حقیقتاً یہ آسان معاملات نہیں کہ اس کا ایک کلیئر کٹ آنسر ہوگا، اس میں حکمت عملیہ درکار ہوں گی۔ جو آپ کے ملک کے ریاست میں جو آپ کے دانشور ہیں، جو دوسرے جو سیاست میں جن کی نظر ہے، جن کو پتہ ہے کہ پولیٹیکل افیئرس کس طرح ٹیکل کیے جاتے ہیں، ادارے ہیں مختلف، آپ کے ادارے ہیں، آپ کا عدل و انصاف کا ادارہ ہے، آپ کی کورٹس ہیں، آپ کی فوج کا ادارہ ہے، اس کے جو رہنما ہیں مختلف، اس کے ساتھ حکمران کے ارد گرد اس کے مشیر ہیں، اس کے ایڈوائزرز ہیں، صحیح، وہ جو ہیں وہ اس چیز کو گیج کریں گے، عوام الناس کے لیے نہیں ہے، صحیح، کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسے ہٹا سکتے ہیں، میں سمجھتا ہوں آپ نہیں سمجھتے، میرا انالیسس ہو جائے گا، آپ کا انالیسس نہیں ہوگا، ہم انالیسس والے لوگ نہیں ہیں۔ اسی لیے علماء ایک عبارت استعمال کرتے ہیں کہ جو حکومت کے جو معاملات ہیں، حکمران کو نصب کرنا یا اس کو اتارنا یا اس کو نصیحت کرنا اور یہ سارے معاملات، یہ اہل حل و عقد کے معاملات ہیں۔ اہل حل و عقد کون ہوتے ہیں؟ آپ کے ملک کے علماء اور سچے صحیح اہل حق علماء، وہ نہیں جو علماء بنا دیے گئے لوگوں کی طرف سے، اپنے اپنے فرقوں کے علماء، جو اہل حق علماء ہیں وہ اس چیز کو دیکھیں گے، اور ان کے ساتھ جو آپ کے ملک کے دانشور ہیں، جو بڑے تجارتی لوگ ہیں، جن کو پتہ ہے کہ جو بین الاقوامی معاملات ہیں وہ کس طرح چلتے ہیں، کیا اسٹریٹجیز ہوتی ہیں، اور جس طرح ہم نے ذکر کیا آپ کی فوج کی جو ان کی جو لیڈرشپ ہے، آپ کی جو لا اینڈ آرڈر کی لیڈرشپ ہے، آپ کی جو کورٹس ہیں ان کی لیڈرشپ ہے، وہ ان چیزوں کو تعین کرتی ہیں، ان کے معاملات ہیں کہ وہ ان چیزوں کو کریں۔ اور شیخ نے ایک بہت اہم بات یہاں پہ ذکر کی تھی کہ شرعی اقدامات کے ذریعے اس کو تبدیل کیا جائے، صحیح، غیر شرعی اقدامات سے نہیں۔ غیر شرعی اقدامات یہی ہیں کہ عام بندہ اٹھ کے سڑک سے اٹھ کے
وہ لوگوں میں شور بلبلہ پیدا کرے، ان کے ایموشنل کو استعمال کرے، بھڑکائے اور پھر وہ روڈوں کو بلاک کرے، اور پھر وہ جائے دھرنا دے دے کہ ہم آپ پہ پریشر ڈالیں گے کہ ریاست جو دارالخلافہ ہے اس کو سیل کر دیں، کیونکہ پھر لوگ تنگ ہوں گے تو لوگ باہر نکلیں گے، اس پہ شور کریں گے. یہ سارے غیر شرعی اقدامات ہیں. کیوں غیر شرعی اقدامات ہیں؟ کیونکہ یہ اسلامی جو تاریخ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے خلفاء الراشدین اور جو علماء سارے زمانوں سے گزرے ہیں آج 15ویں صدی تک، ہمیں یہ جو ریلیز کا خروج اور ریولوشنز کا جو معاملہ ہے اس کے بارے میں ہمیں علماء سے اس کی حرمت کے فتوے ملتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے، جس میں عام مسلمان کا نقصان ہو. یہ جو طریقہ ہے یہ جو مغربی دنیا ہے وہاں سے آیا ہے، ان کے طور طریقوں میں سے ہے. آپ اگر جائیں جو رینیسانس کا جو زمانہ جسے رینیسنس کہتے ہیں، جب آپ جائیں، اور جو ڈارک ایجز ہیں اس کے بعد جو زمانہ آیا جسے وہ کہتے ہیں اردو میں کیا، رینیسانس کو کیا کہتے ہیں؟ روشن خیالی کا زمانہ. صحیح. اور وہ کس چیز سے اس کو باندھتے ہیں کہ لوگ روشن خیال ہو گئے، لوگ اپنے حقوق جاننے لگے تو وہ باہر نکل کر حکمرانوں سے اپنے حقوق چھیننے لگے. اور ہم جس نے پڑھی ہوئی ہے ہسٹری بالخصوص مغربی دنیا کی، اور ہمارے یہاں پر جو نوجوان ہیں وہ بھی پڑھتے ہی ہوں گے، اسپیشلی جو اے لیولز میں ہسٹری کا سبجیکٹ ہے پڑھائی جاتی ہے. فرینچ ریولوشن پڑھے، انسان کا دل دہل جاتا ہے. جو اس میں خون کی ندیاں بہیں، جس طرح اس میں حکمرانوں کو بھی قتل کیا جاتا تھا، جو حکمران نہیں بھی ہوتے تھے لوگ اپنے بدلوں کے تحت اس قتل و غارت میں اپنے بھی بدلے نکالتے تھے. امن و امان، بد امنی، کوئی کسی کو نہیں پتا وہ کیوں قتل ہوا، قتل کرنے والوں کو نہیں پتا وہ کیوں قتل کر رہا ہے. وہاں سے یہ سارے ریناس دیکھیں تو انگریز کتنا دھوکے باز ہے، جس کو ہم کہتے ہیں انگریز بڑا سچا ہے یار، بڑا ایمانت دار ہے. ہم مسلمان جو ہیں وہ بد نیت اور ہم جو ہوتے ہیں جھوٹے ہوتے ہیں. دیکھیں انلائٹنمنٹ، انلائٹنمنٹ کسے کہتا ہے؟ کہ جب خون بہنے لگا، مطلب جب خون بہنے لگا تو لوگ انلائٹنڈ ہو گئے، ماشاء اللہ. تو یہ ان کا طور طریقہ ہے. پھر انہوں نے کرتے کرتے جمہوریت جو ہے اس کو ٹویک کرتے کرتے آج یہ زمانہ ہے ان کے. ہاں وہ پوری دنیا میں چاہتے ہیں جمہوریت کا راج ہو، کیونکہ جمہوریت وہ چیز ہے جس سے ساری جو ادیان ہے ان کو وہ تہس نہس کرنا چاہتے ہیں. صرف اسلام نہیں، جس قسم کی دیانت ہے وہ چاہتے ہیں کہ دین ختم ہو جائے، کیونکہ ڈیموکریسی ایک وہ طریقہ ہے جس سے سیملیسلی آپ دین کو پرا کنارے کر دیتے ہو اور لوگوں کے گھروں کے اندر ان کو محدود کر دیتے ہو. یہ ہے ڈیموکریسی کا جو گول ہے، وہ یہ ہے. پھر ڈیموکریسی جب ہوگی، جو اکثریت ہوگی جو وہ چاہے گی وہ ہوگا، خواہ وہ پھر فحاشی ہو، خواہ پھر سود ہو، خواہ وہ غیر اللہ کی عبادت ہو، خواہ وہ جو بھی ہو. جو جمہوریت چاہے گی، جمہور میجورٹی چاہے گی، اس کا نفاذ ہوگا. تو جمہور اگر یہ چاہے گی کہ غیر اللہ کی عبادت کے جو اڈے ہیں وہ قائم و دائم رہیں تو وہ قائم و دائم رہیں گے. جمہوریت چاہے گی کہ ہاں جی کیونکہ ہم گلوبل ولیج میں رہتے ہیں، جس طرح کہتے ہیں سود کے نظام کو اسلامی ریاست سے ختم نہیں کرنا چاہیے، تو سود کا نظام چلے گا. حکمران اب نہیں نفاذ کرتے. رول آف دا پیپل، فار دا پیپل، بائی دا پیپل. حکمران کی تو جس طرح ہم نے کہا پہلے درس میں، حکمران بیچارے تو لنگڑے لولے ہیں، ان کا تو کچھ ہے ہی نہیں. وہ کچھ کرنا چاہیں اس کا ہاتھ بندھے ہیں. پہلے وہ لوور ہاؤس میں جائے، پھر اپر ہاؤس میں جائے، وہاں سے بھی اگر ہو جائے تو پھر سپریم کورٹ بیٹھی ہے، وہ سو موٹے لے لے گی. وہ سو موٹے لیتی ہے، ٹھیک ہے، وہ نہ لے تو آپ کی جو حزب اختلاف ہے، جو اپوزیشن پارٹیز ہیں، وہ آپ کی بیڑیاں باندھ دیتے ہیں ریلیز نکال کے. تو یہ سارا جو یہ طریقہ ہے، اس سے کوئی امن و استقرار کبھی کسی معاشرے میں نہیں آئے گا. آپ دیکھیں یہ زیادہ وقت نہیں ہے، یہ جو مغربی معاشرے تھے یہ عیسائیوں کے معاشرے تھے. امریکہ، یورپ، برٹن، یہ آسٹریلیا، نیوزی لینڈ جتنے ہیں اکثر یہ عیسائی معاشرے تھے. آپ زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں، ورلڈ وار سیکنڈ تک آپ چلے جاؤ، بلکہ اس کے بعد بھی 50s 60s تک جو عام ان کے لوگ ہوتے تھے، مرد عورتیں، وہ کرسچینٹی کو اون کرتے تھے، ان کے لباس میں نظر آیا کرتا تھا. یہی کہہ رہے تھے کہ ایون ان آئرلینڈ کیونکہ وہ
جی Sunday mass was a must. Must. Shops were closed. اگر کوئی سیٹی مارے تو اس کو کوڑے پڑتے. کورے پڑتے تھے. دیکھیں بھائی بتا رہے ہیں کہ آئرلینڈ میں کیونکہ وہ کیتھولکس تھے, رومن کیتھولکس تھے, تو وہاں پر جو ان کا جو مقدس دن ہے سنڈے, اتوار کا دن, اس دن جو ان کی جس طرح وہ جمع ہوتے ہیں, جس طرح مسلمان جمعے کے دن جمع ہوتے ہیں, دکانیں بند کر دی جاتی تھیں. بھائی بتا رہے ہیں عورتیں جو ہیں عموماً اگر وہ سر کو جو ہے جس طرح ہماری عورتیں حجاب اگر وہ نہیں کرتی تھیں, ٹوپیاں پہنتی تھیں, ان کی ٹانگیں کورڈ ہوتی تھیں. اور جو ہے مرد عورتوں کے ساتھ عموماً ہاتھ بھی نہیں ملایا کرتے تھے. یہ بھی ان کی تہذیب کا حصہ تھا. آج ہی وہی ریاستیں اس جمہوریت کی وجہ سے اب تو وہاں پر یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ مرد کون اور عورت کون, یہ کس نے تعین کیا ہے؟ یہ تو حقیقت ہی نہیں ہے. تو پھر وہ اپنی گھڑی ہوئی جو جھوٹی سائنس ہے اس کے ذریعے کہ یہ تو جینڈر جو ہے اور یہ جو ہے یہ سارا یہ تو لوگوں نے کلچرل نارمز سے بنایا, یہ حقیقت کوئی چیز ہے. انسان وہ ہے جو وہ فیل کرتا ہے. صبح وہ فیل کرتا ہے میں مرد ہوں, دوپہر تک آتا ہے وہ فیل کرتا ہے میں عورت ہوں, اس کو اجازت ہے. وہ مرد ہے, لگے وہ مرد, لیکن کہتا ہے میں عورت ہوں. مجھے ہی کہہ کے ایڈریس مت کرنا کرائم ہے. یونیورسٹیز ہیں بہت ساری جنہوں نے ان رولز کو نفاذ کر دیا ہے امریکہ میں اور یورپ میں کہ آپ اپنی مرضی سے کسی کو اپنی مرضی کے پروناؤن سے نہیں بلا سکتے. اگر آپ نے بلایا they can take you to court. معاملہ تو اس سے آگے بڑھ گیا. میں نے ساتھیوں کو بتایا بھی, اب تو ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں میں تو انسان فیل ہی نہیں کرتا, میں گھوڑا ہوں. اس کو ایک سرجیکل کمپنی بھی ہے, پلاسٹک سرجری کی کمپنی, جس نے کہا ہے اگر تم اسٹیٹ سے جا کے ان کو کورٹ میں لے جاتے ہو, اپر کورٹ ہائر کورٹ کی طرف سے, کہ تم گھوڑا فیل کرتے ہو اور تم گھوڑا بننا چاہتے ہو, تو ہم تمہارے کھر لگا کے دیں گے تمہیں, لیکن اسٹیٹ کو اسپانسر. یہ مذاق نہیں ہے, دس از فیکٹ. اور وہ اپنی حکومت کو لے گیا, آئی ڈونٹ نو بیلجیم ہے کہ ون آف دوز اسٹیٹس, کہ وہاں پر وہ لے گیا حکومت کو کہ میں گھوڑا فیل کرتا ہوں, مجھے گھوڑا بننا ہے, میرے پاس پیسے نہیں ہیں, اس جو کمپنی ہے جو مجھے ہوفز لگائے گی آپ رسپانسیبل ہیں, کیونکہ میں آپ کا سبجیکٹ ہوں اور میں گھوڑا فیل کرتا ہوں. اور اگر آپ نہیں کہتے ہیں تو آپ گھوڑوں کی کمیونٹی کے خلاف ڈسکریمنیشن کر رہے ہیں. بتاؤ, یہ انلائٹنمنٹ ہے, یہ ہے انلائٹنمنٹ, روشن خیالی. وہ کہتے ہیں نا, ہمارے لوگ بھی کہتے ہیں نہیں ہم سبھی مسلمان ہیں, یہ تو عام دنیا میں حقوق مل چکے ہیں, یہ حقوق کہاں تک جائیں گے, کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ یہ تو حیوانی معاشرہ ہے. جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی کتاب میں کہا ہم کالانعام بل ہم اضل, یہ تو مویشیوں کی طرح ہے, بلکہ مویشی بہتر ہیں, یہ ان سے بھی گمراہ ہے. ان کو اگر فالو کرنا ہے وہ تو بہت آگے نکل گئے, ان کی پیروی کرنے ہیں, ان کے رولز اپلائی کرنے ہیں, تو وہ تو بہت آگے نکل گئے. کیا کرو گے آپ؟ دیکھیں کہ ان کی جو عدل و انصاف کا جو ان کا پورا پیرامیٹرز ہے کتنا پیچیدہ ہے. اسلام واضح ہے, جس نے قتل کیا اس کو قتل کرو, ہاں, جس نے کسی کو نقصان پہنچایا, اس کی جسم کا کوئی حصہ کاٹا, اس کے جسم کا حصہ کاٹو. یہ عدل و انصاف ہے, یہ ایک انسان کا حق ہے. جو قتل ہوا اس کا حق ہے کہ اس کے اہل خانہ مقتول کہ حکمران اس قاتل کو قتل کرے, یا ان کا حق ہے کہ وہ اس کے قتل کرنے سے تنازل کریں اور وہ ان کو دیت دے, بلڈ منی دے. یہ اللہ کا قانون ہے. ان معاشروں میں خواہ کسی نے قتل بھی کیوں نہ کیا ہو, اس کو کیپٹل پنشمنٹ نہ دی جائے, کیونکہ یہ ان ہیومن باربیرک ہے ان کے سٹینڈرڈز کے مطابق. صحیح. اور دیکھیں ہم کہتے ہیں وہ عدل و انصاف کا معاشرہ ہے, اس لیے وہ خوشحالی میں ہے. صحیح. ایک عورت آرٹیکل لکھتی ہے جو اپنی 60s میں تھی, امریکہ میں سے. وہ کہتی ہے کہ میرا جو خاوند تھا اسے ایک شخص نے قتل کیا, میں ایک ہوم میکر تھی, یعنی ہاؤس وائف جسے کہتے ہیں. جب میرے ہسبینڈ کو قتل کر دیا گیا تو جو میرے ہسبینڈ کا قاتل ہے اس کو جیل ہوئی, جو بھی تھی 10 سال جیل ہوئی, 15 سال لائف ٹائم جسے کہتے ہیں, جو اگین
لائف ٹائم نہیں ہوتی ہے, ڈھکوسلا ہے. 10 years اس کو لائف ٹائم, 10 years ماشاء اللہ لائف ٹائم ہے. اس کو جیل ہوئی اور اس کے بعد مجھے کام کر کے اپنے آپ کو سنبھالنا پڑا کیونکہ میں بیوہ ہو گئی, اپنے بچوں کی پرورش کرنی. اور پھر مجھے احساس ہوا کہ میں جو پیسہ کماتی ہوں اس میں سے جو مجھ سے ٹیکس لیتی ہے حکومت, اسی ٹیکس سے اس قاتل کو جیل میں رکھ کے اس کو کھانا پینا رہائش دی جاتی ہے. ماشاءاللہ میں اپنے ہسبینڈ کے قاتل کو پال رہی ہوں. یہ عدل و انصاف ہے؟ کس عدل و انصاف کی بات کرتے ہیں؟ یہ اس عورت کا حق تھا, اس نے اپنا بریڈ ارنر جو ہے وہ لوز کیا اور وہ بیٹھ کے اس کو پال رہی ہے جیل میں. بلکہ ان کو جو کرمنلز ہوتے ہیں ان کو تو جو بڑی بڑی کنگلومریٹس ہیں, نائکی وغیرہ, وہاں سے ان کو وہ آرڈرز بھی ملتے ہیں کہ اگر آپ کچھ ارن کرنا چاہتے ہیں اب جیل میں تو آپ ہمارے شوز جو ہیں وہ کریں, ان کے سٹیمپس لگائیں, یہ وہ پیسے بھی کماتے ہیں جیل میں بیٹھ کے ماشاءاللہ. اب اس سے آگے چلا گیا معاملہ, آپ جیل میں ہیں, ٹائم ویسٹ کرتے ہیں, آپ جب باہر نکلیں گے کس طرح کمائیں گے, آپ اسٹیٹ پہ بوجھ نہ بنے. ہم آپ کو الاؤ کرتے ہیں ڈسٹینس لرننگ, بیچلرز کریں, ڈبل بیچلرز کریں, ماسٹرز کریں ماشاءاللہ. وہ مجرم تو محسوس کرتا ہے زبردست, یار میں جو نکما ہوگا وہ کہے گا یار چھوٹا موٹا جرم کرو مجھے جیل میں بھیجو. بلکہ یہ ہوا آئی تھنک جاپان میں ہوا, ایک عورت تھی وہ اسی طرح کوئی چوری چکاری کرے اور وہ پھر پکڑی جائے, اس کو جیل میں ڈالے, کرے کہ تم بار بار کیوں کرتی, کہتی مجھے کمانا نہیں آتا تو جیل میں مجھے کھانا پینا رہائش کپڑے ملتے ہیں, میں کیا کروں. اور بھائی کہہ رہا بہت سارے وہاں پہ جو جن کے گھر نہیں ہوتے لوگوں کے, وہ اس طرح کے معاملات کرتے ہیں. دیکھیں ماشاءاللہ کتنا عدل و انصاف والا معاشرہ ہے. بھائی کہہ رہے ہیں انہوں نے ایک مطلب ایک بلیک پرسن سے, ایک حبشی جو اس ریس کے لوگ ہیں, اس سے پوچھا کہاں تھے اتنے عرصے نظر نہیں آئے, تو وہ کہتا میں ہالیڈے پہ تھا, مطلب جیل میں تھا, آرام سے 5 سٹار گزار رہا تھا. تو یہ جو ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو جمہوریت بالآخر یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان معاشروں میں بھی یہ چیزیں آئیں. اس کے بعد کیا ہے, بچوں کے حقوق ہیں. بچوں کے حقوق کے نام پہ کیا والدین اپنے بچوں کو تربیت نہیں دے سکتے. مارنے کی بات چھوڑو, ہم تو یہ بھی کہتے ہیں اسلامی تعلیمات میں سے مارنا پہلی چیز نہیں ہے, نہ آخری چیز ہے, کبھی کبھار ایک چیز ہے, اور وہ بھی ایسا مارنا بچوں کو کہ جس سے ان کو بدنی نقصان نہ پہنچے. کیونکہ ڈسپلن کرنا کہ آپ جلدی سو, آپ کو موبائل نہیں مل سکتا, یہ نہیں. بچہ وہاں پہ فون کرے گا, میرے بابا مجھ سے میرا انٹرنیٹ کنیکشن لے لیا, پولیس آ کے سوشل سروس آپ کے دروازے پہ. اٹس اے کڈز رائٹ, بچے کا حق ہے انٹرنیٹ, بیسک رائٹس میں سے. تم اگر اس کو واپس نہیں دیتے ہم تمہارے بچے کو لے جاتے ہیں. آپ کے بچے آپ کے اپنے نہیں ہیں. آپ کے والدین جو ہیں وہ اولڈ پیپل ہوم میں جو ہیں وہ سڑنے کے لیے پھینکے ہوئے ہوتے ہیں. یہ ڈیموکریسی کے نتائج ہیں, یہ وہ کڑوے پھل ہیں جو ابھی تک مسلمان معاشروں نے صحیح طرح چکھے نہیں ہیں. جس دن یہ کڑوے پھل چکھ لیے تو اس دن کو روئیں گے کہ ہم نے اس جمہوریت کو کیوں ہاتھ ڈالا تھا. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے جو مسلمان معاشرے ہیں, جتنے مسلمان ممالک ہیں, ان سب کو ہر قسم کے شر و فتنے سے محفوظ رکھے. جی بارک اللہ فیک. بھائی کا بہت اچھا سوال ہے کہ وہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ 4 سال سے یہاں پہ اب رہائش پذیر ہیں پاکستان میں, ہمارے ساتھ یہاں پہ اسلام آباد میں رہتے ہیں, اور انہیں دیکھا ہے کہ جب بھی یہاں پہ بدامنی ہوتی ہے, ریلیاں ہوتی ہیں, اس میں بہت سارے لوگوں کی جانیں جاتی ہیں, پولیس آفیسرز کی, رپورٹرز کی, اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. اور جو ہم نے پچھلے 3 دنوں میں یہ احادیث ذکر کی, ہم نے کہا یہ صحیح ہیں اور حسن ہے. تو کیا یہاں پر جو مساجد ہیں اور ان کی جو انتظامیہ ہے, بالخصوص جو اس کے ائمہ خطباء ہیں اور جو اس میں مدرسین ہیں, واعظین ہیں, علماء ہیں, کیا ان کی رسپانسبلٹی نہیں کہ لوگوں تک وہ یہ احادیث کو پہنچائے؟ کیا ان پر واجب نہیں؟ اور وہ کیوں نہیں کر رہے؟ بھائی فرماتے ہیں کہ ان سے ہمیں مسجدوں میں نہیں ملتا کہ لوگوں کو یہ تعلیمات دی جا رہی ہوں کہ انہوں نے اس طرح کے معاملات میں کس طرح حکمرانوں کے ساتھ پیش آنا ہے. تو 2 prong سوال ہے اور بہت اہم سوال ہے. بے شک یہ ہر اس شخص پر صرف یہ چیز نہیں کہ جس مسلمان کے پاس جو علم ہے اللہ کی شریعت کا, کتاب و سنت کا,
اس پر واجب ہے کہ وہ اس کو آگے پہنچائے اپنی استطاعت کے مطابق. ہاں، اپنی استطاعت کے مطابق پہنچانا واجب ہے اس چیز کو. اور بالخصوص اس طرح کے بڑے بڑے معاملات جس میں ملک کی امن و امان کا تعلق ہو، جس سے، اور ان لوگوں سے جو علم کے دعوے دار ہیں کہ ہم داعیان ہیں، ہم نے مدرسوں میں پڑھا ہے، ہم نے یونیورسٹیز میں کرا ہے، ہم نے بیچلرز کیا ہے اسلامک اسٹڈیز میں، ہمارے پاس ماسٹرز ہیں، ایم فل ہیں، پی ایچ ڈی ہیں، ہم سعودیہ کی یونیورسٹیز میں سے خارج ہوئے ہیں، اور ان کو اللہ نے یہ منصب دیے ہیں ممبروں کے. بالخصوص جمعہ والا دن جو مسلمانوں کی ہفتہ وار عید ہے، جب وہ جمع ہوتے ہیں ان کو یہ خطبہ یاد دہانی کے طور پہ رکھا گیا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، کہ ان کو یاد دہانی پہنچے ان کے دین کے بارے میں، کہ اس سے وہ رہنمائی پکڑیں اور اس سے اپنی زندگیاں گزر بسر کریں، تاکہ ان کی زندگیاں اچھی طرح گزریں، ان کی زندگیوں میں مشکلیں نہ آئیں. تو بے شک اس طرح کی جن کے پاس منصب ہے اور وہ اس طرح کے حالات آتے ہیں جس طرح کے آج کل بنے ہیں، اور وہ گونگے بہرے بنے ہوئے ہیں، واللہ ان کی قیامت والے دن پکڑ ہے. جو یہود بالخصوص یہود و نصارہ تھے، ان میں سے بالخصوص یہود، ان کی اللہ نے صفت بیان کی ہے مذموم، ان کو مذمت کرتے ہوئے کہ تم علم ہوتے ہوئے لوگوں سے چھپاتے ہو، علم ہوتے ہوئے لوگوں سے چھپاتے ہیں. یہود کی صفت ہے کہ وہ چھپایا، کتمان العلم، کتم کیا کرتے تھے، علم کو چھپایا کرتے تھے. کیوں؟ جو ان کے مفاد میں ہوتا تھا، جو ان کے مفاد میں ہوتا تھا وہ بتلاتے تھے، ان کے مفاد میں نہیں بتلاتے تھے. تو ہمیں تو پھر ایک ہی چیز ملتی ہے کہ یہ لوگ جو ممبروں کی تک جن کی رسائی ہے اور یہ گونگے بہرے بنتے ہیں اور یہ احادیث نبوی تعلیمات لوگوں میں عام نہیں کرتے، تو اس کا مطلب ہے اس میں ان کا مفاد ہے. تو حقیقتاً یہ لوگ جو ہے مخالفین ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے، اور ان کو جواب دینا پڑے گا قیامت والے دن. ہم ان کو نصیحت کرتے ہیں جس تک آواز پہنچے کہ اللہ سے ڈرو، تمہیں اللہ نے علم دیا ہے کتاب اور نبی کی سنت کا، تم ناآشنا نہیں شرعی کتب سے اور ان احادیث سے، اور تم سے پوچھا جائے گا، تم مسئول ہو جو علم تمہیں عطا کیا گیا ہے، کہ تم نے کیا رہنمائی کی اپنے ارد گرد لوگوں کی، عام مسلمانوں کی، جب وہ جہل کی بنا پر اس طرح کے اقدامات لے رہے تھے جس میں ان کی زندگیوں کو نقصان پہنچ رہا تھا، ان کے خون بہہ رہے تھے، ان کے مال ضائع ہو رہے تھے، ان کی آبروئیں لٹ رہی تھیں. کیا تم نے ان کے سامنے پیش کیا اس علم میں سے؟ تو ڈرو اس دن کے لیے کہ تمہیں حوض کوثر سے نہ لوٹا دیا جائے. اللہ المستعان. یعنی یہی مختصر میرا جواب ہے بھائی کے سوال کو. اس کے علاوہ بعض لوگ کہتے ہیں ہم مارچ اور ریلیوں میں تو شریک نہیں ہوتے، لیکن سوشل میڈیا پر پروموشن کے ذریعے اس جہاد کو سپورٹ کرتے ہیں. سوال ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ ان ریلیز میں اور ان دھرنوں میں خود حصہ نہیں لیتے، لیکن وہ سوشل میڈیا کے ذریعے، ٹویٹر، فیس بک، اس کے ذریعے جو ہے اس کی تائید کرتے ہیں، کیونکہ یہ جہاد ہے، کیونکہ حق کی بات بلند کرنا اس میں لیتے ہیں. آپ فزیکلی اس میں حصہ لیں، آپ اس میں فزیکلی حصہ نہ لیں، آپ جب بھی ایسی چیز کا کوئی بھی اقدام کرتے ہیں، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں آپ لکھے بغیر کوئی چیز، منہ سے اپنے گھر میں آفس میں بیٹھے بغیر اپنے دل میں اس چیز کو اچھا جانتے ہو. یہ جو ریلیز اور یہ جو دھرنے ہیں، اپنے دل میں اس کو تم سمجھتے ہو اچھی چیز ہو رہی ہے، دل سے تائید کرتے ہو، تو پھر بھی تمہاری پکڑ ہے. کیونکہ ایمان دل کے اعمال، منہ کے اقوال، بدن کے اعمال ہیں. دل میں بھی اگر تم لیتے ہو، کیونکہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو عقیدہ چھوڑ کے گئے سلف الصالحین کے ذریعے، اس کی خلاف عقیدہ قائم کر رہے ہو. دل میں جائز نہیں کہ تم اس چیز کو لو، تو تم اگر ٹویٹر پہ اور فیس بک پہ جا کے ان چیزوں کو بڑھاوا دیتے ہو،
جس سے عامت الناس یا ایسے سلفی جن کے پاس کم علم ہے، جن کے پاس زیادہ علم نہیں، اور وہ سمجھتے ہیں یہ شخص جو ہے یہ تو طلاب العلم کے ساتھ دیکھا گیا ہے اور یہ ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، تمہاری مسئولیت اللہ کے سامنے بڑھ چڑھ کے ہے، تو اللہ سے ڈرو. پوچھا جائے گا تم سے کہ تم نے جو یہ ٹویٹ کی تھی، یہ جو سٹیٹس لگایا تھا، اس سے تمہارے سٹیٹس لگانے سے کوئی شخص جا کے اس ریلی میں شامل ہو جاتا ہے تو اس کا گناہ تمہیں ملے گا، بلا شک ملے گا، ہم کہتے ہیں، کیونکہ تم اس کو اس کی طرف رہنمائی کرنے والے ہو. اور دوسری چیز ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک بالخصوص ایک جو شخص ہے، یہ جو بھائی ہے ہمارا، اللہ سے ہدایت دے، جو ان چیزوں کہہ رہا ہے یہ پیسفل ریلیز ہیں. پیسفل تو پتہ چل گیا نا کتنی پیسفل ہے، صحیح. اس کے علاوہ اس میں کتنی غیر شرعی چیزیں، حرام ہو رہا ہے، میوزک بج رہا ہے دن رات. وہ چیزیں چھوڑ دیں جو عامت الناس کی روزمرہ کی زندگی کے معاملات، امور کو معطل کر رہی ہیں. روڈوں کو بند ہو گئے ہیں، وہ اپنے جو ہے عام کام نہیں سر انجام دے. وہ چیزیں ہم نے ذکر کر دیں. غیر شرعی اقدامات ہو رہے ہیں، دن رات میوزک چل رہا ہے، مرد عورتوں کا اختلاط ہے. دو چیزیں گنی اور اس کے علاوہ اور بہت زیادہ ہیں. تو اس کا مطلب ہے یہ جو پیسفل ماشاءاللہ پروٹیسٹ ہے جس کا تم نے بیج لگایا سپریم کورٹ کا، اس کے اوپر جو سپریم کورٹ نے صرف اجازت دی ہے، یہ نہیں کہا ضروری ہے کرنا. تم کہہ رہے ہو ضروری ہے، اس میں جاؤ شرکت کرو، اور جو شرکت کرے گا اس میں تو پھر وہ بینڈ باجوں کے ساتھ بھی چلے گا. اور اس میں حزبیت ہے، حزبیت ہے کہ یہ پارٹی جو ہے اس ملک کی، اس سیاسی پارٹی یہ حق پر ہے، اس کے ساتھ رہو، جو بھی یہ کر رہی ہے وہ صحیح ہے، جو بھی اس کو اجازت دے رہا کرنے کی اس کے ساتھ کرو. تو اس کا مطلب ہے تم بد امنی کی تائید کر رہے ہو. کون ہے ہمارے علماء میں سے جنہوں نے پولیٹیکل پارٹیز کو شرعی جائز دیا ہو؟ سب نے مذمت کی ہے اس کی. نہیں جائز اس طرح کی پولیٹیکل پارٹیز بنانا، جس طرح دینی بدعتی جماعتیں بنانا ناجائز ہے، اسی طرح پولیٹیکل سیاسی دنیاوی جماعتیں بنانا ناجائز ہے. دونوں بدعت پہ کی بنا پر ہے. اس سے دین کا بگاڑ ہے اور اس میں دنیا کا بگاڑ ہے. اس سے حکمران کی جو اطاعت ہے یہ اس کے تقاضوں میں سے نہیں بلکہ اس کے عکس میں سے ہے. لوگوں کو حکمران کی نافرمانی پر ابھارنے کے اسباب میں سے ہے. تو ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ یہ چھوڑو جو تم لکھو گے، تم مسئول ہو جو چیز تم منہ سے کہتے ہو. جس طرح عمر بن خطاب نے کہا کہ ہر انسان اپنے الفاظ کا مالک ہے جب تک وہ الفاظ اس کے منہ کے اندر ہیں. جب وہ اس کے منہ سے نکل گئے وہ ان کا مالک نہیں. اب لیکن ہم کہتے ہیں نیت کے مالک تم ہو، تو نیت تمہاری مطابقت رکھنی چاہیے، اس کی بمطابق ہو شرعی احکامات کے. تم غلط نیت نہیں رکھ سکتے کیونکہ تم ایک عقیدہ قائم کرتے ہو کہ تم سمجھتے ہو کہ یہ ریلیاں اور یہ چیزیں جائز ہیں، حالانکہ ہماری شریعت میں ناجائز ہے. تو تم ایک عقیدہ نیا گھڑ کے باندھ رہے ہو جو صحیح عقیدے کے خلاف جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہدایت دینے کے بعد گمراہ نہ کرے. اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے اور اسی پر اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ. اللہ سبحانہ و تعالی جو کچھ ہم نے یہاں پر صحیح کہا، صحیح بیان کیا، وہ قبول فرمائے اپنے وجہ کریم کے لیے. جو کچھ ہم سے یہاں سے کوتاہی ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے، تو ہماری اپنی نفس کی طرف سے اللہ سے تجاوز فرمائے. اللہ ہمیں ہماری مغفرت کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.